اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت کریمہ میں ایک بہت اہم بات کو اور مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت شریفہ کا مضمون میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کو قرآن کی زبان میں نسخ کہتے ہیں، یعنی ایک حکم پہلے آیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، اس جیسا دوسرا حکم دے دیا گیا یا اس سے بہتر دے دیا گیا۔ یہ آیت کریمہ میں بات بیان کی گئی ہے۔ اس کی مختصر تشریح یہ ہے، بعض لوگ اس کو بطور اعتراض بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کو نازل کرنے کے بعد دوسرا نازل کرنا پڑے گا، اس لیے بعد میں نازل کی ہوئی بات کو پہلے ہی نازل کر دینی چاہیے تھی؟ یہ آدمی کی عقل کی کوتاہی ہے۔ قرآن شریف کو سمجھنے اور جاننے کے لیے بڑے علم اور علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم تک رسائی کے لیے بہت محنت، بڑے استحضار اور بڑے افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی اور چھوٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مضامین اور اپنی باتوں کے اعتبار سے بڑی اور بہت گہری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں آیت کریمہ جو نازل فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جو بات نازل کی، رفتہ رفتہ بندوں کو اس بات پر لایا گیا، ان احکام پر لایا گیا۔ جب وہ اس احکام پر پہنچ گئے اور ان پر عمل کرنے لگے، ان کے اندر ایمان کی اور ایمانی حلاوت کی، اسلام کی، قرآن کی، دین کی، اللہ کی عظمت اور محبت بیٹھ گئی، پیوست ہو گئی، اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اصل حکم نازل فرمایا جس کی اصلاً ضرورت تھی۔ اگر کوئی عقل مند آدمی ایسی بات کہے تو پھر وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، بلکہ آیت شریفہ میں صاف بات بتلا دی ہے کہ وہ آیت جو منسوخ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے تو اسی جیسی آیت نازل کی ہے، یا یہ کہ اس کے مثل اور اس سے بہتر نازل کی ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو، ہر ایک چیز کو، اس کی حکمت کو اور اس کے سیاق و سباق کو، ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال، اعمال اور ان کے یقین اور ان کی دین سے وابستگی کے مد نظر اس طرح کا الٹ پھیر کرتے تھے۔ دوسری ایک بات جو نہایت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب قرآن کریم میں کوئی نسخ منسوخ یا کوئی اس طرح کی ترمیمی بات نہیں ہے۔ یہ سب دور رسالت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور آپ کے دور کی اور نزول قرآن کے دوران کی باتیں ہیں۔ قرآن مکمل ہو چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ اب قرآن کریم میں اس طرح کی باتیں کہنا یا اس طرح کی باتیں اٹھانا یہ خلاف شرع اور سراسر ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ قرآن موجودہ شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام الہی ہے، نہ اس میں کچھ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں سے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، اور اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک کوئی حرف، کوئی جز
اس کی کوئی بات اور اس کے تعلق سے کوئی حکم نہیں بدلا جا سکتا. یہی اس کا مفہوم ہے اور یہی منشا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.